یاد رکھنا، میں احسان الہی ظہیر کی بات آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ جو خود اپنے عمل سے جنت کا مستحق ہوگا، یہ جو اس کی بیوی کھڑی ہو جائے گی، اس کا بیٹا کھڑا ہو جائے گا، اس کی بیٹی کھڑی ہو جائے گی، اے اللہ یہ انصاف کا دن ہے۔ اس میری والد گرامی سے پوچھئے کیا اس نے بطور شوہر بطور والد اپنی ذمہ داری نبھائی ہے؟ جب اس کو یہ بیٹی اور بیوی آڑے آئے گی، اپنی عمل سے تو یہ جنت کا مستحق تھا، لیکن جب بیوی درمیان میں کھڑی ہوئی، جب بیٹی درمیان میں کھڑی ہوئی، بیٹی رکاوٹ بن جائے گی، بیٹا رکاوٹ بن جائے گا، اس جنتی کو پھر جنت نہیں ملے گا، اس کو بھی اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ جہنم لیا جائے گا۔ کہاں لیا جائے گا؟ جہنم۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ کا حدیث آپ کو پڑھنا ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کو بھی رعیت دی گئی ہو، علامہ ابن باز کہتے ہیں کہ رعیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے رعیت کبرا، دوسری ہے رعیت صغرا، چھوٹی رعیت، اور ایک تو بادشاہ ہوتا ہے، اس کی جو رعیت ہے وہ رعیت کبرا کہلاتی ہے۔ ایک تو میں بھی بادشاہ ہوں، آپ بھی بادشاہ ہیں اپنے اہل و عیال کا، اس رعیت کو رعیت صغرا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رعیت صغرا۔ جس نے اس رعیت کبرا یا رعیت صغرا کے ساتھ اپنے آپ کو بے وفا پیش کیا ہوگا، وہاں پہ کہا جا رہا ہے یموت وہو یموت وہو غاش لرعیتہ، جب اس کے مرنے کا وقت آیا، جب وہ مرنے کے قریب پہنچا، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس حالت میں وہ غاش لرعیتہ، اس نے اپنے رعیت کو دھوکہ دیا ہوگا۔ کیا دیا ہوگا؟ دھوکہ دیا ہوگا۔ دھوکے سے مراد کیا ہے؟ دینی لحاظ سے اس نے اپنے اہل و عیال کو تعلیم و تربیت میں پیش نہ کیا ہوگا۔ دنیا تو سب دیتے ہیں، دنیا کے لیے تو سب یہاں پہ حساس اور بیدار نظر آتے ہیں، لیکن دینی لحاظ سے اس والد صاحب نے تعلیم و تربیت کا حق ادا نہ کیا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے مسلمان کے لیے جنت حرام قرار دیا گیا ہے، ایسے مسلمان کے لیے جنت حرام قرار دیا گیا ہے۔ قو انفسکم و اہلیکم وقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قائدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اے خدا تو شفا دے میں بیمار ہوں اے خدا تو شفا دے میں بیمار ہوں ایک اجیڑا ہوا میں گناہگار ہوں ایک اجیڑا ہوا میں گناہگار ہوں درد جانتا نہیں چین آتا نہیں درد جانتا نہیں چین آتا نہیں درد سے چور ہوں اور لاچار ہوں درد سے چور ہوں اور لاچار ہوں ایک اجیڑا ہوا میں گناہگار ہوں جسم تڑپا ہوا روح بے چین ہے جسم تڑپا ہوا روح بے چین ہے میں مصائب میں مولا بہت گرفتار ہوں میں مصائب میں مولا بہت گرفتار ہوں ایک اجیڑا ہوا میں گناہگار ہوں دل شکستہ ہوں میں نیند آتی نہیں دل شکستہ ہوں میں نیند
آتی نہیں، میں مسلسل عذابوں سے دو چار ہوں، میں مسلسل عذابوں سے دو چار ہوں، ایک اجیڑا ہوا میں گناہگار ہوں، تیری رحمت سے مایوس لیکن نہیں، تیری رحمت سے مایوس لیکن نہیں، تیری رحمت کا میں اب بہت طلبگار ہوں، تیری رحمت کا مولا طلبگار ہوں، ایک اجیڑا ہوا میں گناہگار ہوں۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و تحمید، بزرگی اور برتری اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق اور زیبا، بے انتہا درود و رحمت، درود و عظمت، درود و برکات جملہ انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے بالعموم اور بالخصوص ہمارے آقا رہبر و رہنما ہادی مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر بہت عرصہ گزرنے کے بعد آپ جیسے با اخلاق، با عمل اور با ادب مسلمانوں کے ساتھ ایک دینی مجلس کی وسادت سے اللہ بزرگ برتر نے یہاں پہ مسجد شریف میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا۔ سبھی مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اس مجلس کے پیچھے جو مقاصد اور اغراض کار فرما ہے وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں، کیونکہ ہم جس امت میں پیدا کیے گئے، اس امت پہ جو ذمہ داری عائد کی گئی وہ صرف دنیاوی لحاظ سے نہیں ہے بلکہ دینی لحاظ سے بھی ہمیں پیغمبرانہ ذمہ داری عائد کی گئی۔ آپ سبھی جانتے ہیں جتنی بھی ہم سے پہلے امم گزری ہے، جتنی بھی ہم سے پہلے امتیں آئی ہے، ان سب میں جب ہم بہرا روی، بد اخلاقی، بے دینی دیکھتے تھے تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر دنیا سے چلے جانے کے بعد دوسرے پیغمبر کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ وہی پیغمبر علیہ السلام اس امت کی رہنمائی اور اصلاح فرماتا تھا، لیکن جس امت میں آپ اور میں تشریف لائے، اس امت کو اگرچہ اللہ کی طرف سے خیر امت کے عظیم لقب سے مشرف کیا گیا، اس امت کو اگرچہ امت وسط قرار دیا گیا، اس امت کو اگرچہ افضل الامہ کہا گیا، اس امت کو اگرچہ سب سے بہترین امت قرار دیا گیا، لیکن اس امت پہ جو ذمہ داری ڈالی گئی وہ پیغمبرانہ ذمہ داری ہے، کیونکہ
ہمارے رہبر اور رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ کی طرف سے نبی اور پیغمبر نہیں کہا گیا، بلکہ جب ہم سورہ احزاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عظیم شرف بھی اللہ کی طرف سے بخشا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ میں سے جتنے بھی مرد ہیں ان سبھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد گرامی نہیں ہیں، کسی کے باپ نہیں ہے۔ اگرچہ اس آیت کریمہ کے پیچھے بہت سارے اسباب کار فرما ہے، مجھے امید قوی ہے کہ جو یہاں پہ ہمارے عالم دین نور صاحب آپ کے لیے ہر جمعہ پیغام حق و صداقت آپ کے سامنے بیان فرماتا ہے، اس میں ان چیزوں کی مکمل طور پر وضاحت کی گئی ہوگی۔ یہ جو اس آیت کریمہ میں کہا جا رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کے پیچھے جو بنیادی اسباب پائے جاتے ہیں، آپ سبھی نوجوانوں سے میری ادباً گزارش ہے کہ آپ اپنی پوری توجہ میری طرف مبذول کرنا، کیونکہ اگر ایک نقطہ ذہن سے چلا گیا تو پھر کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے، اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے پھر ایک اور مجلس بلانی پڑتی ہے، اس لیے میری طرف آپ کا توجہ لازمی اور ضروری بنتا ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اولاد نرینہ تھے وہ 3 تھے، آپ سب کو معلوم ہوگا، وہ سبھی دنیا سے چلے گئے تھے، اور اس وقت آپ صرف بچوں کے والد گرامی تھے۔ آپ کے ہاں جتنے بھی اولاد پائے جاتے تھے وہ سبھی لڑکیاں تھے، بچے تو سب چلے گئے تھے۔ ایک تو یہ ہے اس کا سبب۔ دوسرا، جب خدیجۃ الکبریٰ، سب پڑھی رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کیے، اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ساتھ ایک خادم بھی ساتھ لایا جس کا نام تھا، کیا نام تھا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایسے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے ساتھ اتنے قریب ہوئے کہ لوگ یہ کہنے لگے زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولادوں میں سے ایک اولاد ہے، اس لیے مکہ والے زید سے زید بن حارثہ نہیں کہتے تھے، مکہ والے زید کو زید بن محمد کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس رسم اور رواج کو اسلام نے ناپسند فرمایا۔ اسلام کہتا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اگر آپ لوگ کبھی کبھار صرف لڑکیاں ہونے پر کسی کو بطور خادم اپنے گھر لائے، کسی کو آپ گود لے لے، اس وجہ سے کہ آپ کے ہاں صرف بیٹیاں پائی جاتی ہے، آپ نے کسی کے بچے کو گود لیا اس نقطۂ نظر سے کہ بڑھاپے میں یہ بچہ میرے کام آئے، لیکن اسلام کہتا ہے نئے بچہ آپ کی وراثت کا وارث قرار پائے گا، نہ اس بچے کو آپ کا نام دیا جائے گا۔ یاد رکھنا یہ حرام ہے اسلام میں۔
اگر ہم کسی بچے کو گود لے لے تو یہاں پہ رواج پایا جاتا ہے جو اس کے اصلی والد گرامی ہوتے ہیں اس کا نام کاٹا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جو شخص اس بچے کو گود لیتا ہو۔ لیکن اسلام کہتا ہے ادعوہم لآبائہم، اس بچے کو اپنے ہی باپ کے ساتھ منسوب کرنا اسلام سکھاتا ہے۔ اس کو جب بھی پکارا جائے تو اپنے ہی والد گرامی کے نام سے اس بچے کو موسوم کیا جائے گا، پکارا جائے گا۔ هو اقسط عند اللہ، یہی اللہ کے قریب انصاف پہ مبنی ہے، یہی بات اللہ کے ہاں انصاف پہ مبنی ہے۔ ایک سبب تو یہ تھا، اب آپ کے ہاں یہ کلیئر ہو گیا کہ سورہ احزاب میں یہ کیوں کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ میں سے کسی بھی مرد کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد گرامی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عظیم القاب سے اس دنیا میں الحمدللہ بفضل اللہ تعالی جانے جاتے ہیں وہ یہ دو القاب ہے، ولیکن رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ رسول تو بہت آئے، لیکن آپ کو جس عظیم لقب سے یہاں پہ نوازا جاتا ہے، جس عظیم شرف سے آپ کو مشرف کیا جاتا ہے، اس شرف سے ابھی تک کسی کو نہیں نوازا گیا۔ ولیکن رسول اللہ، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، آپ دنیا میں بطور آخری پیغمبر اور رسول بھیجے گئے، آپ کے بعد اب کوئی اور رسول یا نبی آنے والا، اگرچہ اس دنیا میں آپ کی ہی پیشن گوئی کے مطابق 30 کذاب اور دجال کھڑا ہوں گے۔ کتنے؟ 30۔ سب کا دعویٰ ہوگا کہ ہم نبی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ یہ سب جھوٹے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ کذاب ہوں گے۔ دجال دجل سے نکلا ہے، یہ سب دھوکہ دینے والے ہوں گے۔ آپ کے لیے اگر کوئی پیغمبر قیامت تک مبعوث کیا گیا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اب اگر کسی کو کامیابی کا تلاش ہے، اب اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے والذی نفس محمد بیدہ، صحیح مسلم کتاب الایمان کے حوالے سے یہ حدیث آپ کو سنایا جا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے یہ بات آپ تک اور میرے تک پہنچاتے گئے، مجھے اس ذات اقدس کی قسم ہے جس کے دست مبارک میں میری جان اقدس ہے، لا يسمع بی من هذه الامہ، اس امت میں جس تک یہ بات پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور آخری پیغمبر مبعوث کیا گیا، جس تک بھی یہ بات پہنچے، جو بھی اس دعوت سے مستفید ہو جائے، جس تک بھی یہ ہماری دعوت پہنچے، ثم یموت، پھر وہ اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے، وَلَمْ يُؤْمِنُ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اس نے اس دعوت پہ لبیک نہ کیا ہوگا، اس پیغام کو اس نے قبول نہ کیا ہوگا جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جو دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے گئے، یہ شخص اس دعوت کے تئیں اپنے آپ کو بعید پیش کر گیا، اس شخص نے اس دعوت کی طرف اپنی توجہ مبذول نہ کی ہوگی، اس شخص نے اس دعوت کو ٹھکرایا ہوگا،
ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به، اس کے لیے وارننگ دی جاتی ہے الا كان به اصحاب النار، ایسا شخص ہر حالت میں آگ میں جلے گا، جہنم میں جائے گا۔ کامیابی کے لیے لازمی شرط ہے کہ اب ہمیں اگر کسی کے پیچھے چلنا ہے تو وہ بس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی ہمارے آخری رہبر اور رہنما کے طور مبعوث کیے گئے۔ ایک تو یہ ہے اس آیت کریمہ کے پیچھے اسباب، دوسرا اس آیت کریمہ کے حوالے سے یہ ہمیں سبق دیا جاتا ہے کہ اب آپ ہی پر اس امت کی اصلاح اور اس امت کے رہنمائی لازمی اور ضروری قرار دی گئی ہے۔ اب اگر آپ اپنی بستی میں لوگوں کو دین سے دور ہوتے دیکھو گے، لوگوں کو آپ بہرا رو پاؤ گے، لوگوں کو آپ بد اخلاق پاؤ گے، لوگوں کو آپ بے حیائی میں مبتلا پاؤ گے، لوگوں کو آپ دین سے بھاگتے ہوئے پاؤ گے، تو آپ کے لیے خاموش بیٹھنے کی اجازت، آپ کی بستی میں ضرور ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ ایک تو پوری امت پہ یہ ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے، میری طرف آپ پوری توجہ مبذول فرمانا۔ ایک تو ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، پوری امت کو انسانیت کے لیے چنا گیا، پوری امت کو۔ اس امت کا انڈیویجول بھی ریسپانسبل ہے، اس امت پہ کلیکٹیولی بھی یہ ریسپانسبلٹی عائد کی جا رہی ہے۔ اس امت کا فرد واحد بھی ذمہ دار ہے اور اس امت کی اجتماعیت بھی ذمہ دار ہے۔ اگر پوری امت اس ذمہ داری کو نبھانے میں اپنے آپ کو بعید پیش کرے، پھر اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے حوالے سے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور آپ میں سے ضرور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، چاہے وہ گٹھلی باغ ہو، چاہے وہ بہامہ ہو، چاہے وہ کنگن ہو، چاہے وہ اننت ناگ ہو، چاہے وہ عرب عجم کا کوئی بھی خطہ عرض ہو، وہاں پہ ضرور ایک تعداد ایسا ہونا لازمی اور ضروری بنتا ہے۔ امت 1 سے 9 تک بھی قرار دیا گیا ہے، یاد رکھنا۔ امت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ایسا آپ کو ملے، ہزاروں کی تعداد میں ایسے اشخاص اور افراد آپ کو ملے۔ اگر گٹھلی باغ میں صرف ایک آدمی ایسا آپ کو نظر آئے جس کو دین کی تڑپ اور درد ہو، تو اس ایک کو بھی امت قرار دیا جاتا ہے، یاد رکھنا۔ آپ میں سے ضرور ایک ایسی جماعت ہونی لازمی اور ضروری ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، یأمرون بالمعروف، جو لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے، وینہون عن المنکر، جو لوگوں کو بدیوں اور برائیوں سے دور رکھے۔ اسی جماعت کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ دیا جا رہا ہے۔ نئے جمعیت کا وعدہ ہے، نئے کسی فرد واحد کا وعدہ ہے، نئے کسی عام انسان کی بشارت آپ کے سامنے سنائی جا رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ دیا گیا ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ اللہ کے حضور کامیاب اور کامران ہیں۔ کامرانی کے لیے لباس کا اچھا ہونا ضروری، کامیابی کے لیے بڑے خاندان سے وابستہ ہونا ضروری، کامیابی کے لیے خوبصورتی ضروری، کامیابی کے لیے ان اوصاف سے متصف ہونا لازمی اور ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ اسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے آپ کے سامنے اس وقت اس دینی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے بس یہی اغراض اور مقاصد کار فرما ہے، یاد رکھنا۔
نہ مجھے آپ سے کوئی فائنانشل سپورٹ کی لالچ ہے، نہ مجھے آپ کے ہاں واہ واہ کی ضرورت ہے، نہ مجھے آپ کے ہاں کسی اور چیز کی طلب ہے۔ بس اس مجلس کو آرگنائز کرنے کے پیچھے اگر کوئی مقصد کار فرما ہے تو وہ بس اسی ذمہ داری کا احساس اور اسی ذمہ داری کے تئیں اپنے آپ کو کسی حد تک کما حق کہو کہنا میرے لیے زیبا اور شایع، کسی حد تک اسی ذمہ داری کے تئیں میں بھی اپنے آپ کو وفادار و وفاشار پیش کرنے میں کامیاب کامران ہو جاؤ۔ یاد رکھنا، اگر امت نے اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو کنارہ کش پیش کیا، مجھے کیا پڑی ہے؟ گٹھلی باغ کا کوئی جوان بے نمازی آپ کو نظر آئے، مجھے کیا پڑی ہے؟ میں کیوں اپنی توجہ اس کی طرف متوجہ کروں؟ میں کیوں اس کو مسجد تک لے آؤں؟ مجھے کیا پڑی ہے؟ کوئی شرابی ہیں، کوئی زانی ہیں، کوئی بد اخلاق ہیں، کوئی رشوت خور ہے، کوئی بے دین ہے، کوئی بے حیا رو ہے، کوئی بچی میری بے پردہ نظر آتی ہے، کوئی بچہ میرا دین سے بھاگا ہوا نظر آتا ہے، مجھے کیا پڑی ہے؟ مجھے تو اپنی دنیا بنانی ہے، مجھے تو مکان کی پڑی ہے، مجھے تو دکان کی پڑی ہے، مجھے تو نوکری کی پڑی ہے، مجھے نوکری ملنی چاہیے، مجھے دنیا ہونا چاہیے۔ پھر یاد رکھنا، ابن ماجہ کا یہ عظیم فرمان میں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ ابن ماجہ کا ایک عظیم فرمان آپ کی ماں اور میری ماں کی وسادت سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہماری اماں سیدہ عائشہ، سب پڑھیے، رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث مبارک کی راویہ ہے۔ ہماری ماں ہم سے کہتی ہے، ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے سردار کے ہاں چلی گئی۔ میرے سردار کسی گھر میں تشریف فرما تھے، کسی حجرے میں تشریف فرما تھے، کسی کمرے میں تشریف فرما تھے، مختلف بیویاں تھی، مختلف ازواج مطہرات تھی۔ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹوٹل جو ہماری مائیں گزری ہے وہ 12 ہے۔ کتنی ہیں؟ ان میں 11 آزاد ہے، ایک تو کنیز تھی جس کو آزاد کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں لایا۔ اس کا نام بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ماریا قبطیہ، سب پڑھی، رضی اللہ تعالی، جس کے بطن مبارک سے اللہ نے ایک عظیم اولاد آپ کو عطا فرمایا جس کا نام تھا ابراہیم، رضی اللہ تعالی۔ 8 ہجری میں ابراہیم کا انتقال ہوا۔ سب سے آخری بچہ جو اس دنیا سے چلے گئے اولاد نرینہ میں سے وہ یہی ابراہیم تھے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بیک وقت آپ کے ہاں 9 بیویاں پائی جاتی، 9، اور الگ الگ آپ ان کے ہاں ایک ایک رات گزارتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن میں اپنے سردار کے ہاں چلی گئی، اور جب میں داخل ہوئی سلام و کلام کرنے کے بعد جب میں نے آپ کے روئی پر نور کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو مجھے لگا، حدیث کے الفاظ ہیں قد حفظہ شیء، حدیث کے جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ مجھے لگا کہ آج آپ کچھ خاص بیان فرمانے والے ہیں۔ میں نے جب روئی مبارک کی طرف نظر اٹھائی تو مجھے لگا کہ آج میرے سردار کچھ خاص بیان فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فتودع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ وما کلم احدا، اس کے بعد آپ کسی سے کلام نہیں فرمائے بلکہ آپ نے خاموشی اختیار کی، کسی سے آپ نے بات چیت نہیں کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم دخل المسجد، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ ثم قعد علی المنبر، اس کے بعد آپ ممبر پہ چڑھے۔ کس پہ چڑھے؟ ممبر پہ چڑھے۔
اس کے بعد فحمد اللہ واثنى علیہ، سب سے پہلے آپ نے اللہ بزرگ برتر کی حمد و ثنا بیان فرمائے، اللہ بزرگ برتر کی بزرگی بیان فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یقول اللہ تعالی لکم، اللہ میری وسادت سے آپ لوگوں سے فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، آپ پہ یہ ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے، آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائیوں سے ان کو دور رکھو، برائیوں سے ان کو منع کرتے رہو، اپنی بساط کے مطابق، اپنی پوٹینشل کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی علمی بصیرت اور بصارت کے مطابق آپ کو یہ فریضہ انجام دینا ہی دینا ہوگا۔ مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، آپ کو اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور برائیوں سے ان کو منع کرنا ہے۔ قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، اس سے قبل کہ آپ دعائیں مانگیں گے، اگر آپ لوگوں نے اس فریضے سے اپنے آپ کو کنارہ کش پیش کیا، یاد رکھنا، قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، آپ لوگ خوب دعائیں مانگو گے لیکن اللہ کے حضور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ کیا سمجھا گیا؟ دعا کے لیے ضروری ہے قبولیت کے لیے کہ عقل حلال ہونا، عقل حلال بھی اگر ہوگا، اگر آپ نے سب سے پہلے اس میں عزم بھی پڑا ہوگا، اگر آپ نے دعا کے ابتدا اور آخر میں درود شریف سے بھی کام لی ہوگی، یہ بھی قبولیت کے اسباب قرار دیے گئے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے آپ نے اس میں عزم بھی پڑا ہوگا، آپ نے دعا کرنے سے پہلے درود سے بھی کام لیا ہوگا، آپ نے آخر پر بھی درود پڑھا ہوگا، لیکن یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود آپ کی اور میری دعائیں اللہ کے حضور قبول نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہوگا؟ جو دینی ذمہ داری آپ پہ اور مجھ پہ ڈالی گئی، اگر اس سے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کنارہ کش پیش کیا ہوگا تو کتنی دعائیں مانگو گے آپ لوگ یہاں پہ قنوت کرتے رہو، آپ لوگ جمعہ کے موقع پہ اجتماعی دعا سے بھی کام لو، آپ لوگ عید کے موقع پہ دعا سے کام لو، آپ لوگ نماز استسقاء میں اجتماعی دعا سے بھی کام لو، لیکن آپ لوگوں کی دعائیں اللہ کے حضور قبول نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہوگا؟ جو ذمہ داری دینی طور پر، انفرادی اور اجتماعی طور پر آپ پہ اور مجھ پہ ڈالی گئی، اگر اس سے ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ بے حس اور بہت زیادہ بعید اپنے کردار کو پیش کیا ہوگا، یاد رکھنا۔ قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم وتسألونی فلا اوتیکم، آپ لوگ اپنی اپنی حاجات لے کے اللہ کے حضور آؤ گے، اپنی اپنی حاجات اللہ کے حضور مانگو گے، لیکن آپ کی اور میری حاجتیں اللہ کے ہاں روا نہیں کی جائے گی۔ آپ لوگ بہت سارے مسائل لے کے اللہ کے حضور آؤ گے، لیکن ان مسائل کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ وَتَسْتَنْصُرُونِي فَلَا أَنْصُرَكُمْ، آپ کی حالت مظلومیت کی ہوگی، آپ اللہ سے مدد مانگو گے، خانہ کعبہ میں بھی دعا کیا جائے گا، اس کے لیے، ہمارے لیے، فلسطین کے لیے، کسی اور ملک کے لیے، جہاں بھی مسلمان پائے جاتے ہیں، جو امام حرم ہوگا وہ بھی دعا مانگتا رہے گا، وہ بھی دعا کرتا رہے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ فرماتا ہے آپ لوگ اللہ کے حضور مظلوم ہونے پہ
मदद मांगोगे लेकिन अल्लाह के यहाँ मदद नहीं आएगा, अल्लाह के यहाँ मदद नहीं आएगा। आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मैं भी दीवार के करीब अपने कानों को लगाती गई, मैंने भी ये सोचा कि मैं भी सुनूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज क्या इरशाद फरमाएंगे। मैंने जब ये वादु तबलीग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी अतहर से समाअत फरमाया, उसके बाद क्या मैंने देखा, फमा ज़ादा अलैहिन्ना हत्ता नज़ल। आज की मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना वादु तबलीग फरमाया और मिंबर से तशरीफ नीचे लाए, मिंबर से आप उतर आए, बस इतना ही आज वाज़ु तबलीग फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखना ये जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। इस जिम्मेदारी का आगाज हमें करीब तरीन रिश्तेदारों से करना होगा। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई सूरह शुअरा की, आप लोग यहाँ से जाके बुखारी किताब तफसीर का मुताला करना, लड़ाई और इख्तिलाफ के बगैर न ये जमात कल इख्तिलाफ की रवादार थी, न आज है, न आने वाले कल में। ये जमात कल भी चाहती थी कि उम्मत वहदत में अपने आप को पेश करे, उम्मत इत्तेहाद व इत्तिफाक में अपने आप को पेश करे। इसके लिए इस जमात ने अव्वल दिन से ही, अव्वल रोज से ही कुर्बानियाँ दी है। ये जमात उम्मत की इत्तेहाद के लिए बराबर जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक कुर्बानी देती रहेगी। हम उम्मत के वहदत के कायल है, न कि हम उम्मत के इंतशार व इफ्तराक के कायल है। अलबत्ता हमारा मानना है उम्मत का इत्तेहाद तब ही मुमकिन है जब उम्मत अतीउल्लाह व अतीउर रसूल में अपने आप को वफादार व वफाशार पेश करे। क्योंकि इमाम मालिक का मानना है लन यस्लुह आखिरु हादिहिल उम्मह इल्ला बिमा सलुह बिही अव्वलुहा। इस उम्मत के आखिर में भी तब तक इस्लाह मुमकिन नहीं जब तक वही रोड में अपनाया जाए, वही रोड में अपना फॉलो किया जाए जो इस उम्मत की इब्तिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। इस उम्मत की वहदत अगर आपको किसी दौर में नजर आएगी वो तब तक आपको नजर आएगी जब तक मुसलमानों में यह असूल पाया जाता था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शय्इन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। जब उम्मत में किसी भी चीज पे इख्तिलाफ होता था तो उम्मत दो चीजों की तरफ अपने आप को पेश करती थी, एक अल्लाह के कुरान की तरफ, दूसरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा और अहादीस की तरफ अपने आप को पेश करती थी। लेकिन जब से उम्मत में ये ज़हन हमें नजर आया क़ाल फुलानिन क़ाल फुलानिन क़ाल फुलानिन, हदीस के मुकाबले में आइम्मा के अक़वाल को तरजीह दी गई, तब से उम्मत बिखरती ही और इंतशार में हमें नजर आती है। याद रखना मेरे अजीजों, मेरे शफीको, बुखारी किताब तफसीर का मुताला करना यहाँ से जाके। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को बुलाया, जिसमें सफ़िया भी आती है रज़ी अल्लाह ताला, जो आपकी पूफी थी। क्या थी? पूफी। नाम बता के आप उसकी तरफ मुखातब हुए, या सफ़ियत बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, सफ़िया अब्दुल मुत्तलिब की बेटी, ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, ये न सोचना कि मेरा रिश्तेदार मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुद अमल करना, अमल के बगैर आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम नहीं आएंगे, किसी काम नहीं आएंगे। आप अपनी पूफी की तरफ भी मुखातब हुए,
آپ نے اپنے بیٹی سے بھی یہ بات فرمائی، سلینی من مالی ما شئت، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے مال میں سے بھی جو بھی چیز آپ کو مطلوب ہو وہ چیز آپ مجھ سے مطالبہ کیجئے، میں وہ کچھ دینے کے لیے، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھنا عمل کرنا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، عمل کے بغیر یہ توقع نہیں رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی کام آئے گا، نہیں آئے گا۔ آپ اپنے اہل و عیال کی طرف مخاطب ہوئے، کیا ہم نے اس ذمہ داری کو بطور والد نبھانے میں اپنے آپ کو وفادار و وفاشار پیش کیا؟ کیا ہم اس ذمہ داری کو نبھانے میں کامیاب ہوئے؟ کیا میں نے شام کو گھر آتے ہوئے اپنے اہل و عیال سے پوچھا آپ نے ظہر ادا کی، آپ نے عصر ادا کی، آپ نے مغرب نماز مسجد میں باجماعت ادا کی، آپ نے عشاء نماز باجماعت ادا کی؟ کیا مجھے یہ بخاری کتاب تہجد کا حدیث اپنے اہل و عیال کو سنانے کی کبھی توفیق ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ اور علی، سب پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ ورضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قریب ترین رشتہ داروں کو تہجد کے وقت اٹھتے ہوئے نہیں پایا، یاد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے دروازے پہ رات کے تیسرے پہر ظاہر ہوئے، نمودار ہوئے، آپ نے فاطمہ کو جگایا، آپ نے علی کو بیدار کیا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نماز تہجد کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یہاں سے فاطمہ کہتی ہے، سب پڑھیے رضی اللہ تعالی، آپ لوگ پڑھتے ہو یہاں؟ زور سے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فاطمہ نے یہاں سے عرضداشت فرمایا، ہمارے جو وجود ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جب اللہ چاہتا ہے ہمیں بیدار فرماتا ہے۔ کس نے کہا؟ فاطمہ نے رضی اللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اپنے فخذو پہ دبایا، ران پہ دبایا، ایسے فرمایا اللہ سچ فرماتا ہے، یہ جو انسان ہے یہ بہت زیادہ جھگڑا آلود ہے، بہت زیادہ اجلت پسند ہے۔ یہاں سے فاطمہ کو کہا جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سے علی سے کہا جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ تہجد کے وقت کیوں نہیں اٹھتے ہو؟ یہاں سے فاطمہ کہتی ہیں کہ جب ہمیں اللہ بیدار کرتا ہے تب ہم بیدار ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ ایکسکیوز دینے میں کسی بھی لحاظ سے اپنا وجود زیبا اور شایع نہیں ہے۔ آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکلنا آپ کے لیے زیبا اور شایع نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ آپ میری بیٹی ہو، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے داماد ہو، میرے داماد ہوتے ہوئے علی تہجد نہ پڑھے یہ آپ کے لیے زیبا نہیں ہے۔ فاطمہ میری بیٹی ہو پھر تہجد نہ پڑھے یہ فاطمہ کے لیے زیبا نہیں ہے۔ کیا میں بھی کبھی اپنے بیٹے کی طرف ایسے مخاطب ہوا؟ کیا میں نے کبھی اپنے اہل و عیال کو ایسے واعظ و تبلیغ سے مشرف فرمایا؟ ایسا درد لے کے میں کبھی اپنے نوجوان کے پاس گیا؟ ایسے تڑپ لے کے میں اپنے اہل و عیال کے پاس کبھی رات کو واعظ و تبلیغ کرتا گیا؟ کبھی میں نے کیا؟ میں نے اپنے بیٹے کو نیٹ کوالیفائی کرایا، مجھے لگا کہ میں نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کیا۔ میں نے اپنے بچے کو بہت بڑی بزنس قائم کر کے دی، سٹینڈ کر کے دی، میں سوچتا گیا کہ میں نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کیا۔ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں بہت ساروں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، بہت ساروں نے اپنے بچوں کو انجینئر بنایا،
بہت ساروں نے اپنے بچوں کو پروفیسر بنایا، بہت ساروں نے اپنے بچوں کو ہائی کلاس بزنس مین پیش کیا، لیکن یہ ان کی ذمہ داری کا ٹوٹل اور فائنل نہیں ہے، الٹیمیٹ نہیں ہے۔ اصل ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمایا سورہ تحریم کا۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جنہوں نے کیا لایا؟ ایمان۔ جب ایسی آیت کریمہ آپ کے ہاں گزری، میرے ہاں گزری، عبداللہ ابن مسعود سب پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنو آپ کو قرآن کے ہاں پڑھتے ہوئے ملے گا، سنتے ہوئے ملے گا، تو آپ کو بہت ہی زیادہ اس وقت اس آیت کریمہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یا تو کسی خیر کی طرف اللہ آپ کو بلاتا ہے، یا تو کسی شر سے مجھے اور آپ کو اللہ روکنا چاہتا ہے۔ یہاں اللہ آپ کو اور مجھ کو کہتا ہے یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم، آپ کی اصل ذمہ داری یہی ہے، میری اصل ذمہ داری کھلاتا اور پلاتا تو غیر بھی ہیں اپنے بچوں اور بچیوں کو، اپنے اہل و عیال کو۔ کھلانے پہ ہی آپ کو اپنے آپ میں اطمینان لینے کی ضرورت کہ میں نے بچوں کو سمنزلہ مکان بنا کے رکھا ہے، میں نے بچوں کو کمپلیکس بنا کے رکھا ہے، میں نے بچوں کو 10 کنال زمین خرید کے رکھا ہے، میں نے بچوں کو بہامہ میں، گاندربل میں بہت بڑا کمپلیکس بنا کے رکھا ہے۔ اب مجھے کسی اور چیز کی طرح اپنی ذمہ داری میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اصل ذمہ داری یہ ہے قوا انفسکم واہلیکم، پہلے آپ اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے۔ کس چیز سے بچانا ہے؟ نار سے، جہنم سے، آگ سے۔ کس آگ سے؟ جس آگ کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے نار اللہ الموقدہ۔ 114 سورہ مبارک میں صرف ایک جگہ ایسی آپ کو ملے گی جہاں پہ آگ کو اللہ کی طرف سے نسبت دی جا رہی ہے، نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ آپ نے کبھی اس آیت پہ غور کیا ہے؟ ہر روز کسی نہ کسی نماز میں یہ سورہ آپ ضرور پڑھتا ہوگا، ضرور تلاوت کرتا ہوگا، لیکن آپ نے کبھی اپنے نور صاحب سے یا کسی اور عالم سے آپ نے اس آیت کریمہ کے بارے میں تفسیر حاصل کیا ہے؟ اس کی وضاحت آپ نے کبھی کسی عالم سے سماعت کی ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے اس آگ کو اپنی طرف کیوں نسبت دی؟ آپ کی اور میری جلائی ہوئی آگ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے جلائی ہوئی آگ ہے یہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، یہ کبھی کم نہیں پڑے گی، یہ کبھی آپ کو کم تر نظر نہیں آئے گی۔ اس کا جو جلاؤ ہے، اس کا جو عذاب ہے وہ دن بدن بڑھتا جائے گا، دن بدن بڑھتا جائے گا۔ اس کے جو شعلے ہیں وہ کبھی آپ کو کمزور نظر نہیں آئیں گے۔ نار اللہ الموقدہ، یہ جو دنیاوی آگ ہے یہ آپ کی، اللہ بچائے اس سے، یہ انسانوں کی چمڑی کو جلاتا ہے، لیکن جو اللہ نے آگ جلا کے رکھی ہے نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی، اس کا اثر صرف ظاہر تک محدود نہیں ہے، اس کا اثر دلوں تک پہنچتا ہے۔
کہاں تک پہنچتا ہے؟ دلوں تک پہنچتا ہے۔ اس آگ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ میں خود نمازی ہوں، میں خود الحمدللہ با اخلاق ہوں، میں خود الحمدللہ با حیا ہوں، میں خود الحمدللہ مسجد میں 5 ٹائم حاضر رہتا ہوں، لیکن یاد رکھنا بقول علامہ احسان الہی ظہیر، سب پڑھیے رحمت اللہ علیہ، اپنی عمل سے ایک مسلمان جنتی ہوگا، جنت کا حقدار ہوگا جب جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے، آمین۔ ایک آدمی اپنی عمل سے، ایک مسلمان اپنی عمل سے جنت کا مستحق ہوگا، لیکن جب جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، اس جنتی آدمی کو اپنے اہل و عیال میں سے اپنی بیوی کھڑی ہو جائے گی، اپنی بیٹی کھڑی ہوگی، اپنا بیٹا کھڑا ہوگا۔ اے اللہ، یہ تو انصاف کا دن ہے۔ اس میرے والد گرامی سے پوچھئے، آپ تو خود مسجد جایا کرتے تھے، آپ تو خود اجتماعات میں جایا کرتے تھے، آپ نے خود اپنے آپ کو با اخلاق پیش کیا، آپ نے خود قرآن مجید پڑھا، آپ نے خود عقیدہ سیکھا، آپ نے خود منہج سلف الصالحین کی تعلیمات حاصل کی۔ اس سے پوچھئے کیا کبھی اس نے اپنی بیوی کو بھی عقیدہ کی تعلیم دی؟ اس سے پوچھئے کیا کبھی اس نے مجھے پوچھا آپ نے ظہر ادا کی، آپ نے عصر ادا کی؟ اس نے کبھی دینی لحاظ سے اپنی توجہ میری طرف مبذول کی؟ اس سے پوچھئے۔ یہ میرے ہاتھ سے کھاتا رہا، پیتا رہا، میں اس کے کپڑے دھوتا رہا، میں اس کے لیے اس کے بچوں کی ولادت دیتی رہی، میں اس کے ہاں 5 بچوں کی ماں بن گئی، میں نے اس کے لیے بہت پاپڑ بیلے، میں نے اس کے لیے بہت دکھ اور مصائب برداشت کیے، میں اس کے ساتھ زمین پہ جایا کرتی تھی، میں اس کے ساتھ بزنس میں اس کی ہم پلا رہی، شولڈر ٹو شولڈر میں نے اس کو مختلف مقامات پہ تعاون پیش کیا، میں دنیا کمانے میں اس کے پیچھے نہیں رہی بلکہ اس کے آگے آگے رہی، میں نے اس کو دنیا بنانے میں اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ممد و مددگار پیش کیا، لیکن یہ شوہر میرا جاننے والا تھا۔ اس سے پوچھئے کیا کبھی آپ نے اپنی بیوی کو سورہ فاتح سکھایا، سورہ بقرہ سکھایا؟ اس نے مجھے کبھی بتایا کہ نماز کے شرائط کتنے ہیں، نماز کے ارکان کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے، سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو ہماری ماں اور بہن ہے، اس کو کل تک کہا جاتا تھا کہ آپ کے لیے کھڑے نماز کی اجازت نہیں ہے، آپ کو بیٹھتے ہوئے صرف نماز پڑھنی ہے۔ کل تک میری ماں اور بہن صرف بیٹھتے ہوئے نماز ادا کرتی تھی، پھر اس جماعت نے یہ کنفیوژن سوسائٹی سے دور کیا، نہیں ہماری ماں بھی کھڑا ہو کے نماز ادا کر سکتی ہے۔ کل تک میں سنتا آیا کہ ہماری ماں کو یہ کہا جاتا تھا، ہماری بہن سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کے لیے باجماعت نماز کی اجازت نہیں ہے۔ کیا اس نے مجھے کبھی ان کنفیوژن سے دور کیا؟ اس میرے شوہر سے پوچھئے، میں اس کا بیٹا تھا، اس نے میرے لیے ڈونیشن کے طور پر 32 لاکھ روپیہ مجھے دیے۔ کتنے؟ 32 لاکھ روپیہ۔ اس نے مجھے بنگلہ دیش بھیجا، اس نے مجھے ایران بھیجا، اس نے مجھے روس بھیجا، میں ڈاکٹر بن کے وہاں سے آیا، اس کا سر فخر سے اونچا میں نے دیکھا،
یہ بہت ہی فخری اپنے آپ کو پیش کرتا گیا. میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا, میرا بیٹا انجینئر بن گیا, میرا بیٹا پروفیسر بن گیا. لیکن کبھی میرے باپ کو یہ خیال تک نہیں گزرا کاش میرا بیٹا قاری قرآن ہوتا, کاش میرا بیٹا حافظ کلام اللہ ہوتا, کاش میرا بیٹا عالم دین ہوتا. اس نے مجھے کبھی قرآن نہیں پڑھایا, اس نے کبھی مجھے درسگاہ نہیں بھیجا. میں خود درسگاہ جاتا تھا, میں 3 سال درسگاہ میں پڑھتا رہا, لیکن ایک بار بھی میرے والد گرامی مجھے درسگاہ میں نظر نہیں آئے. میرے استاد سے پوچھتے آج میرے بیٹے نے کتنی اپنے آپ کو بطور دیندار اپنے کردار اور گفتار کو وفادار و وفاشار پیش کیا. اس نے قرآن مجید کا مکمل گردان مکمل کیا, اس نے سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل کی. 3 سال تک میرے والد گرامی کبھی درسگاہ مجھے پوچھنے نہیں آیا. ہمارے درسگاہ میں سالانہ ایک میٹنگ ہوا کرتی تھی. ہمارے استاد ہم سے کہا کرتے تھے آج کے دن آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو اپنے والد گرامی کو ساتھ لانا لازمی اور ضروری ہے. میں اپنے والد سے کہتا گیا, لیکن والد صاحب نے مجھے کہا میں مشغول ہوں, مجھے آپ کے درسگاہ آنے کی فرصت نہیں ہے. پھر اگر یہ بچہ اس والدین اور میرے جیسے والدین کے لیے اپنے آپ کو ناکارہ پیش کرے, میں نے بہت تیز الفاظ یہاں پہ بیان کیے, ناکارہ پیش کرے, یہ اپنے آپ کو مجرمانہ صورتحال میں پیش کرے جس طریقے سے آج ہمیں اپنے بچے اور بچیاں نظر. کتنی تعداد میں آپ کو یہاں پہ ہمارے بچے اور بچیاں ڈرگ ایڈکٹ نظر آتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 13 لاکھ بچے اور بچیاں. کتنے ہیں؟ 13 لاکھ لڑکے اور لڑکیاں اس وقت ڈرگ ایڈکٹ نظر آتی ہے. ہم بہت روتے ہیں, لیکن ہمارا رونا کسی کام کا نہیں, کیونکہ ہم نے وہ گولڈن پیریڈ ضائع کیا ہے جب ہم پہ یہ ذمہ داری عائد تھی, مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. اپنے اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا آپ کے لیے اور میرے لیے ضرور قرار دیا گیا ہے. 7 سال کی عمر سے آپ کو اپنے پہلو میں اپنے بچے اور بچی کو رکھنا ہے, اس کو سکھانا ہے. اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اس کے بعد ہمیں ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں, اس کے بعد ہمیں دعائے استفتاح پڑھنی ہوتی ہے, اس کے بعد ہمیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہوتا ہے, اس کے بعد ہمیں سورہ فاتح پڑھنا ہوتا ہے, اس کے بعد ہمیں فقرؤ ما تیسر من القرآن, قرآن کا کوئی حصہ پڑھنا ہوتا ہے. 3 سال تک اس بچے کو ہمیں اپنے ساتھ بغل میں رکھنا ہے, پہلو میں رکھنا ہے. 10 سال کی عمر میں ہمیں یہ اجازت دی گئی ہے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. اگر 10 سال کی عمر میں آپ کا بیٹا اور بیٹی نماز نہ پڑھے تو ہلکا اس کو مار پیٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے. میرا بیٹا تو اب خود باپ بن گیا, لیکن ابھی تک اس کو نماز پڑھنے کی توفیق, کیونکہ میں نے گولڈن پیریڈ اس کا ضائع کیا ہے. کو انفسکم و اہلی. یاد رکھنا, میں احسان الہی ظہیر کی بات آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں. یہ جو خود اپنے عمل سے جنت کا مستحق ہوگا, یہ جو اس کی بیوی کھڑی ہو جائے گی, اس کا بیٹا کھڑا ہو جائے گا, اس کی بیٹی کھڑی ہو جائے گی. اے اللہ, یہ انصاف کا دن ہے. اس میری والد گرامی سے پوچھئے کیا اس نے بطور شوہر بطور والد اپنی ذمہ داری نبھائی ہے؟ جب اس کو یہ بیٹی اور بیوی آڑے آئے گی, اپنی عمل سے تو یہ جنت کا مستحق تھا, لیکن جب بیوی درمیان میں کھڑی ہوئی, جب بیٹی درمیان میں کھڑی ہوئی, بیٹی رکاوٹ بن جائے گی, بیٹا رکاوٹ بن جائے گا, اس جنتی کو پھر جنت نہیں ملے گا, اس کو بھی اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ جہنم لیا جائے گا. کہاں لیا جائے گا؟ جہنم. صحیح مسلم کتاب الامارہ کا حدیث آپ کو پڑھنا ہوگا.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کو بھی رعیت دی گئی ہو، علامہ ابن باز کہتے ہیں کہ رعیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے رعیت کبرا، دوسری ہے رعیت صغرا، چھوٹی رعیت، اور ایک تو بادشاہ ہوتا ہے، اس کی جو رعیت ہے وہ رعیت کبرا کہلاتی ہے، ایک تو میں بھی بادشاہ ہوں، آپ بھی بادشاہ ہیں اپنے اہل و عیال کا، اس رعیت کو رعیت صغرا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رعیت صغرا۔ جس نے اس رعیت کبرا یا رعیت صغرا کے ساتھ اپنے آپ کو بے وفا پیش کیا ہوگا، وہاں پہ کہا جا رہا ہے یموت وہو یموت وہو غاش لرعیتہ، جب اس کے مرنے کا وقت آیا، جب وہ مرنے کے قریب پہنچا، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس حالت میں وہ غاش لرعیتہ، اس نے اپنے رعیت کو دھوکہ دیا ہوگا۔ کیا دیا ہوگا؟ دھوکہ دیا ہوگا۔ دھوکے سے مراد کیا ہے؟ دینی لحاظ سے اس نے اپنے اہل و عیال کو تعلیم و تربیت میں پیش نہ کیا ہوگا۔ دنیا تو سب دیتے ہیں، دنیا کے لیے تو سب یہاں پہ حساس اور بیدار نظر آتے ہیں، لیکن دینی لحاظ سے اس والد صاحب نے تعلیم و تربیت کا حق ادا نہ کیا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے مسلمان کے لیے جنت حرام قرار دیا گیا ہے، ایسے مسلمان کے لیے جنت حرام قرار دیا گیا ہے۔ قو انفسکم و اہلیکم، وقت بہت چلا گیا، وقت بہت چلا گیا۔ اب میں اختتام کی طرف اپنے اس خطبے کو لینا مناسب سمجھتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، جوانوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو علاقہ ہے یہاں بہت خیر پایا جاتا ہے، یہاں ایسے بھی گاؤں ہیں جہاں پہ ابھی تک اللہ نے ان کو رسومات اور بدعات سے بہت ہی زیادہ بچا کے رکھا ہے۔ وہاں پہ جو ماحول ہے وہ قابل افتخار ہے، قابل مبارک ہے، قابل تحسین ہے، قابل دید ہے۔ یہ منفرد گاؤں ہیں اس وادی گلپوش میں، جہاں پہ ابھی بڑوں کی مانی جاتی ہے، جہاں پہ ابھی رسومات، رواجات اور بدعات سے ہمیں اپنی سوسائٹی بعید نظر آتی ہے، اور اس کے لیے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایسے بھی مسلمان ہیں جو الحمدللہ بہت سالوں سے تہجد گزار ہے، جن کو اللہ نے بہت ہی اعلیٰ اخلاق اور کردار سے نوازا ہے، لیکن کچھ سالوں سے یہاں بھی ایسے افراد دیکھنے کو مل رہے ہیں جو اخلاق سے دور چلے گئے ہیں، جو اخلاق سے بعید نظر آتے ہیں، جو اس عظیم کردار سے بعید نظر آتے ہیں۔ آپ کو کلیکٹیولی یہاں پہ اصلاح معاشرہ کی کوشش جاری و ساری رکھنی ہے۔ یہ جو درسگاہ یہاں پہ چلایا جا رہا ہے، اس کی طرف اپنی مکمل توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ درسگاہ اہل الحدیث مسجد میں چلتا ہے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا آپ کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑ کے ہمیں درسگاہ لانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اگر ایک مہینہ بھی گزر جائے تو وہ ہمارے لیے باعث نجات ثابت ہوگا۔ میں نے ایسے بھی افراد دیکھے جن کو اللہ نے ابھی گاڑی نہیں دی ہے، ابھی ان کے پاس لائٹ ویکلز ہے، جیسے سیکورٹی ہے، جیسے ان کے پاس چھوٹی چھوٹی جو گاڑیاں ہیں وہ ان کے پاس ہیں۔ اس بندے نے برابر 1 سال تک اس مسجد میں میرا خطبہ تھا، میرا خطبہ دینے سے پہلے وہاں پہ اعلان کیا گیا ہے یہاں پہ 2 بچے ایسے ہیں جو 3rd اور 5th میں پڑھتے ہیں، 3ری اور 5ویں کلاس میں زیر تعلیم ہے، لیکن ان 2 بچوں کو ہم یہاں
حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں اور مولوی صاحب کے ہاتھ سے ہم انہیں انعامات سے نوازنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کس خوشی میں؟ کہا کہ یہ دو بچے ایسے ہیں جنہوں نے 1 سال تک نہ کبھی فجر چھوڑی ہے نہ عشاء ترک کی ہے، 3ری میں پڑھتے ہیں، 5ویں میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ سارا کریڈٹ ان کے والد گرامی کو جاتا ہے، کیونکہ ان کے والد صاحب نے اپنی سیکورٹی پہ ان دونوں بچوں کو برابر فجر میں بھی مسجد میں لایا اور عشاء میں بھی مسجد تک پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں دنیا کماتے ہوئے بہت وقت گزر گیا، آپ کے پاس بھی لاکھوں کی تعداد میں اس وقت بینک بیلنس ہے، یہ علاقہ بھی بہت ہی زیادہ فائنانشلی فارورڈ نظر آتا ہے، یہاں سب لوگ الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، سٹینڈ ود آن ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہم کسی پہ اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ پیش کرے، ہمیں دین ہی سکھاتا ہے۔ جو دعائیں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، ان دعاؤں میں بقول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک دعا ہم بھی مانگتے ہیں، آپ بھی مانگتے ہیں، وہ یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لیکن میں بھی اب بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، آپ بھی اب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ دنیا تو ہم نے بہت کمائی، لیکن دینی لحاظ سے ابھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ لینا مناسب سمجھتا ہوں، آج کے بعد یہاں انشاءاللہ دینی طور پر، اجتماعی طور پر کوشش جاری و ساری رکھی جائے گی۔ اس درسگاہ کو بہت ہی مضبوط بنیاد پہ انشاءاللہ یہاں پہ قائم رکھا جائے گا۔ انشاءاللہ اس درسگاہ کی جو بھی بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے میں کوئی بھی مسلمان پیچھے نہیں رہے گا۔ اس مسجد کو آپ صرف مسجد تک محدود رکھنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، زیبا نہیں ہے۔ اس مسجد میں باضابطہ ویکلی کلاسز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ سب کو، مجھے، آپ کو، ہم سب بوڑھوں کو بھی ان کلاسز میں حاضری دینا لازمی اور ضروری بنتا ہے، کیونکہ فاروق اعظم کا کہنا ہے، یاد رکھنا، فاروق اعظم کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے تھے تفقہوا قبل ان تسودوا۔ اس ایک جملے پر غور کرنا، تفقہوا قبل ان تسودوا، سرداری ملنے سے پہلے دین کی سمجھ حاصل کرو۔ وہی سردار اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جس نے سرداری ملنے سے پہلے دین کی فقاہت حاصل کی ہو۔ کس کی؟ دین کی فقاہت حاصل کی ہو، دین کی سوجھ بوجھ اس میں پائی جاتی ہو، تب ہم منصب والے ہیں، تب ہماری جو ٹوپی ہمارے سروں پہ ہے۔ آج کے نوجوان ٹوپی نہیں دیتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ سٹائل خراب ہو جائے گا، لیکن ٹوپی سر پہ رکھنا بہتر ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ اپنے سر پہ ٹوپی رکھنا آپ کے لیے بہت اچھی ہے، تب ہماری ٹوپی سر پہ رکھنا، تب امامہ باندھنا ہمارے سروں پہ ٹھیک رہتا ہے جب ہمیں پہلے دین کا علم حاصل ہو۔ یہی دین ہمیں دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی سنوارتا ہے۔ مجھے امید قوی ہے یہاں کے سبھی پیرو جوان انشاءاللہ اس دین سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ جمعیت میں علماء کی کمی نہیں ہے، اگر آپ لوگ مہینے بھر جمعیت کے علماء یہاں لانا چاہتے ہو تو دن رات سب آپ کے لیے خرچ ہو جائے گا۔ علماء آتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، لیکن میری گزارش ہے کم از کم مہینے میں ایک پروگرام رکھا کرو۔ جمعیت میں، ضلع میں بہت سارے علماء ہیں، ان سے کام لیتے رہو، اللہ آپ کی دنیا بھی سنوارے گا، آخرت بھی انشاءاللہ ہمیں اللہ جنت میں جگہ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی اس کوشش اور سعی کو
اپنے حق قبول فرمائے، جو بھی یہاں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ شفائے عاجلہ فرمائے۔ اللہ قرض داروں کی قرض جو ہے وہ اللہ اپنے ہاں ان کو اس چیز سے چھٹکارا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جو بھی جائز حاجتیں ہیں وہ روا فرمائے، وہ روا فرمائے۔ ہمارے جو بے روزگار جوان ہیں اللہ ان کو بہت ہی اچھا اور حلال روزی عطا فرمائے۔ جو بھی یہاں پہ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ جس شخصیت نے اس اجتماع کو کامیاب کامران بنانے میں کلیدی رول اختیار کیا، اس کی ماں بیمار پڑی، اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حاجات روا فرمائے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کی عزت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری اس حقیر کوشش کو اپنے ہاں قبول فرمائے۔ جو میرے ساتھ ذمہ داران ہے، ناظم ضلع ہے، تحصیل کے ذمہ داران ہیں، صدر تحصیل وغیرہ، ان سب کو اللہ اپنے ہاں عزت سے نوازے، کرم سے نوازے، آپ کو بھی عزت و کرم سے نوازے۔ محمد شفیع شاہ اس مسجد میں نماز پڑھتے آتے تھے، اب گزر گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو بھی یہاں کے مومن اور مومنات گزر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو اس وقت ہمارے جوان، ہمارے نوجوان اس منہج سلف صالحین کے تئیں اپنے آپ کو وفادار پیش کرتے ہیں، اللہ ان کی خدمت اپنے حق قبول فرمائے، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حاجات روا فرمائے۔ جو دور دراز علاقوں سے مختلف اطراف اکناف سے یہاں پہ تشریف فرما ہے، ہم سب کی حاضری اپنے ہاں قبول فرمائے۔ اس اجتماع کو کامیاب بنانے میں اعجاز احمد صوفی کا کلیدی کردار ہے، جنہوں نے مجھے برابر جہاں سے ہم نے ڈیٹ لیا وہاں سے اس وقت تک یہ مجھے فون پہ تاکید کرتے گئے، حکم کرتے گئے، اس پروگرام کو ضرور ہمیں پہنچنا ہے، یہ پروگرام ہمیں کامیاب کامران بنانا ہے۔ شاید میں گنوانا اس وقت مناسب نہیں سمجھتا ہوں، کاؤنٹ لیس اس نے مجھے فون کیے، بہت زیادہ فون کیے۔ یہ آپ کے خیر خواہوں میں ایک بھیکھا ہے، خیر خواہ ہے، اللہ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے۔ جو مختلف اطراف اکناف سے یہاں پہ مسلمان تشریف فرما ہے، اللہ آپ کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے، آپ کی عمل میں بھی برکت عطا فرمائے۔ آپ کے جو اہل و عیال میں جو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں پائی جاتی ہے، اللہ ان کو حیادار بنائے، با اخلاق بنائے، با ایمان بنائے، ان کو ایمان سے نوازے، ان کو شرمداری سے نوازے۔ اللہ ان سب کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت فرمائے۔ اللہ ہمارے والدین کو اس دنیا میں بھی عزت و وقار سے رکھے، اور یہاں سے جانے کے بعد ان کو جنت الفردوس میں آپ کے مع اور میرے مع جگہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکل سائر المسلمین، ما قلت سیئا فمن اللہ وما اخطأت فهو منی ومن الشیطان الرجیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔